تم نے کبھی بارش کی آواز میں چھپی سسکیاں سنی ہیں؟ رات کی آخری پہر گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے شخص نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا، جو اپنی ٹھوڑی بازوں پر ٹکائے برستی بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بارش کی سسکیاں؟ اف جہانگیر، تم کسی دن پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ سب فلسفے صرف کہانیوں تک محدود رکھا کرو، کیونکہ حقیقت میں بارش بہت خوبصورت چیز ہے، اس لیے فضول کے اداس باتیں کر کے میرا موڈ نہ خراب کرو۔ اس لڑکی نے برا مانتے ہوئے اسے ٹوکا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یعنی تمہیں بھی میری باتیں فضول لگتی ہیں؟ وہ زمانے کا مشہور ترین مصنف اپنی منگیتر سے روز اپنی کہانیوں کی بے وقتی سہنے کے بعد بھی ہنستا تھا، اور وہ اس کے الفاظ کو فضول سمجھنے سے کبھی باز نہ آتی تھی۔ ہاں، وہ ساری باتیں جو مجھے اداس کر دے وہ فضول ہی ہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ مجھے خوش رہنا پسند ہے، اور میں صرف وہی چیزیں پڑھتی ہوں جو مجھے خوش کرے، لیکن تمہیں تو اپنی ہر کہانی میں دکھ درد لکھنے کی عادت ہے، اس لیے مجھے تمہارے ناولز نہیں پسند۔ وہ مزے سے کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر بارش کے قطرے سمیٹنے لگی، تو جہانگیر نے اسے محبت سے دیکھتے اپنی آنکھوں میں بسایا۔ بارش میں بھیگی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر آتے بھیگے بال اور گالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے، مگر سب سے زیادہ روشن تو اس کی آنکھیں تھیں، جن میں خوش رہنے کی چمک واضح تھی۔ اب تم ایسے ہی دیکھتے رہو گے تو مجھے دوبارہ محبت ہو جائے گی تم سے، وہ شرارتی انداز میں کہتے اسے دیکھنے لگی، تو جہانگیر مسکرا دیا۔ تو ہو جانے دو، ویسے بھی اس سال میں تمہیں ڈولی میں بٹھا کر لے جاؤں گا۔ جہانگیر نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ ڈولی کا زمانہ گیا مسٹر عاشق، میں تو تمہارے ساتھ پیدل واک کرتے ہوئے سسرال جاؤں گی، ڈولی میں بیٹھ کر میں اپنا مزہ خراب نہیں کر سکتی۔ وہ مستقبل کے حسین خواب سجاتے ہوئے بولی تو جہانگیر بھی کھڑا ہوا۔ اب اتنے بھاری لہنگے میں تمہیں پیدل نہیں چلنے دے سکتا، ہاں اگر تم کہو تو گود میں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ وہ شریر ہوتے اس کے قریب ہوا۔ زینب! اس کے جسارت پر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی تو جہانگیر بھی اس کا نام پکارتے اس کے پیچھے آیا۔ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ اس کی پرتپش نگاہوں سے بچنے کے لیے بولی تو جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وقت دیکھ رہی ہو، رات کے 2 بج رہے ہیں، اور اتنی تیز بارش میں کون سا آئس کریم پارلر کھلا ہوگا؟ جاؤ چپ چاپ جا کے سو جاؤ، اور مجھے بھی اپنے ناول کی آخری قسط لکھنے دو، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا تو زینب نے کمر پر ہاتھ باندھے تیوری چڑھائی۔ مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے، اور بے شک بارش آئے یا طوفان مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم مجھے آئس کریم کھلانے چل رہے ہو۔ اس نے ضدی انداز میں دھونس جمائی تو جہانگیر نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ خالہ کو پتا چل گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی، ویسے بھی انہیں نہیں پتا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ تم کتنے ڈرپوک ہو یار، لوگ تم محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں اور تم ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے، وہ ناراضگی سے بولی تو جہانگیر نے گہرا سانس لیا۔ مرد کو خود سے منسلک عورت کے لیے ڈرپوک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خطرے میں عورت کی عزت ہے، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھو گی کیونکہ تمہارا ذہن بچوں والا ہے، اس لیے جاؤ اور کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ اس نے نرمی سے سمجھایا تو زینب غصے سے سینے پر ہاتھ باندھتے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ نہیں جاؤں گی اور نہ تمہیں جانے دوں گی، مجھے آئس کریم کھانی ہے اور یہ بھاری بھاری باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں یہ منگنی ہی توڑ دیتی ہوں، یہ لو اپنی رنگ۔ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالتے وہیں فرش پر پھینکی تو جہانگیر نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر جھک کر انگوٹھی اٹھائی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ نہ کرنا۔ تم جانتی ہو نا کہ تم میں میری جان بستی ہے اور اس پوری دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں بات بات پر منگنی توڑنے کی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں میرے دل کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ وہ زینب پر غصہ نہیں کیا کرتا تھا، چاہے وہ اسے جان سے بھی مار دیتی تب بھی وہ اس کے سامنے آواز نہ بلند کر پاتا۔ کیونکہ تم میری بات نہیں مانتے اور میرا بھی امی اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے زیادہ جذباتی نہ ہو اور یہ پہناؤ مجھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر زینب نے خود ہی اپنا ہاتھ آگے کیا تو جہانگیر مسکرا دیا۔ چلو آئس کریم کھلا کر پہناؤں گا۔ وہ اس بار زینب کی چھوٹی سی خواہش رد کرنے کی بجائے اس کا بازو پکڑے گھر سے باہر نکل گیا، جہاں بارش کے برسنے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ یعنی وہ لڑکی اس بیکار رائٹر کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہے؟ ویری نائس۔ بس یہی وقت ہے جہانگیر کو گولی مارنے کا۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے فائرنگ کی،
اور وہ بیوقوف سی لڑکی بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ تم اپنے کام پر دھیان دو اور کام ختم ہونے کے بعد مجھے فون کرنا۔ برستی بارش کی خوبصورتی میں ایک بدصورت آواز فون پر گونج رہی تھی، جبکہ اسے سننے والے نے چہرے پر مکرو مسکراہٹ سجائے جہانگیر اور زینب کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ تمہاری ضدوں نے کسی دن ہمیں بہت نقصان کروانا ہے۔ نرمی سے زینب کا ہاتھ تھامے وہ بولا تو زینب ہنسنے لگی۔ اگر ہم ساتھ ہیں تو کوئی نقصان ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ڈرانا بند کرو۔ وہ ہر بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دینے والوں میں سے تھی۔ اس وقت ویسے کچھ نہیں کھلا ہوگا، اگر پولیس نے پکڑ لیا نا تو آئس کریم کی جگہ جوتے ہی پڑیں گے۔ ارد گرد دھکتے جہانگیر نے اسے جان بوجھ کر ڈرایا۔ ہائے اللہ، تو کیا ہمیں پوری رات لاک اپ میں گزارنی پڑے گی؟ وہ واقعی خوفزدہ ہوئی تھی۔ ہاں، اور صبح کا ناشتہ بھی نہیں ملے گا، اور خالہ سے جو مار پڑے گی وہ الگ۔ جہانگیر نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی معصومیت دیکھی۔ خیر ہے، میں مار کھا لوں گی، تیز چلو، تم اتنے آرام سے کس خوشی میں چل رہے ہو؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اسے بھی ساتھ بھگانے لگی تو پیچھے چلتے آدمی نے اپنی گن کا نشانہ بناتے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ اف، زینب تمہارا یہ بچپنا کب ختم ہوگا؟ اونچی آواز میں بولتے وہ زینب کے ساتھ تیز بھاگنے لگا تھا جب ایک گولی بارش کے قطروں کو چیرتے جہانگیر کے بازو کو چھو کر گزری۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہ تھا، ایک چیخ مارتے اپنے بازو کو دیکھنے لگا جہاں سے خون کی آبشار بہنے لگی تھی۔ زینب نے بھی اس آفت پر رک کر پریشانی سے جہانگیر کو دیکھا جو اپنے درد پر قابو پاتے موبائل کی ٹارچ سے پیچھے گولی چلانے والے کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ آدمی گلی سے مڑتے اندھیرے میں کھو گیا تھا۔ اللہ، جہانگیر تم ٹھیک تو ہو؟ اتنا خون نکل رہا ہے، چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زینب نے اس کا بازو پکڑتے روحانسی آواز میں کہا تو جہانگیر نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں زخم گہرا تھا۔ پریشان نہ ہو، میں تمہیں پہلے گھر چھوڑ دوں، پھر ہاسپٹل جاؤں گا، اور پتہ نہیں کس نے گولی چلائی ہے، کون دشمن پیدا ہو گیا ہے میرا۔ بے چینی سے دوبارہ اندھیرے میں فلیش لائٹ کی روشنی کرتے اس نے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں پلیز، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہیں اتنا درد ہو رہا ہے جہانگیر۔ یہ میرا دوپٹہ اس پر باندھ لو، اور ہاسپٹل کتنا دور ہے، کاش ہم گاڑی لے آتے۔ روتے ہوئے زینب نے اس کا زخم دیکھنے کی کوشش کی تو جہانگیر نے اپنی تکلیف پستے پش ڈالتے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما۔ تم رو کیوں رہی ہو پاگل؟ مجھے اتنا درد نہیں ہو رہا، اور یہاں سے چلو ورنہ دوبارہ فائرنگ ہو سکتی ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے تیزی سے اب واپس گھر کی جانب مڑ گیا تھا۔ پیچھے چھپے آدمی نے دوبارہ اس کا پیچھا کرنا چاہا، مگر جہانگیر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہ آدمی ہار کر وہیں رک گیا۔ جاؤ اندر اور اب سو جانا، آئس کریم کل کھلاؤں گا، دروازہ بند کر لو۔ گھر پہنچتے جہانگیر نے اسے تلقین کی تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں گولی لگ گئی، نہ میں ضد کرتی اور نہ ہم باہر جاتے۔ تم اب اکیلے کیسی جاؤ گے؟ جہانگیر پلیز تم یہاں ٹھہر جاؤ، ساتھ والے انکل ڈاکٹر ہیں، میں انہیں کال کر کے بلا لیتی ہوں، تم ابھی اکیلے مت جاؤ پلیز۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی تو جہانگیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی پیشکش کے بارے میں سوچا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ان کا نمبر دو اور خود اندر جا کے کپڑے بدلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اب گھر کا دروازہ بند کرتے اندر آیا تو خالہ کو برآمدے میں دیکھ کر ان دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنی رات کو تم دونوں کہاں گئے تھے، اور یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے پوچھتے جہانگیر کی طرف بڑھیں تو وہ بے بس سا منہ بناتے صوفے پر بیٹھا۔ ہم باہر واک کے لیے گئے تھے اور مجھے گولی لگ گئی، اس نے بتایا تو خالہ نے مزید سوالات کرنے کی بجائے اپنا فون اٹھاتے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا کہ جہانگیر انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ یہ چائے پی لو اور بسکٹ بھی کھا لینا، تمہارے فیورٹ ہیں۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھا تو زینب نے کمرے میں آتے سائڈ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھی۔ خالہ نے تمہیں ڈانٹا تو نہیں؟ جہانگیر نے اس کی زرد رنگت دیکھتے تشویش سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے، روتی رہی ہو؟ اٹھ کر بیٹھتے جہانگیر نے اس کا جھکا چہرہ دیکھتے پوچھا تو زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے تو تمہارے بغیر رہنا بھی نہیں آتا، اور نہ ہی میں تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں۔ اللہ کرے جس نے بھی تم پر فائرنگ کی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی ساری ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ تو جہانگیر نے مسکراہٹ دبائی۔ ٹانگیں تو دو ہی ہوتی ہیں۔ زینب کی فکر مندی پر اندر سے سرشار ہوتے اس نے لقمہ دیا۔ ہاں تو دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو ٹوٹ جائیں اس کے، میری جہانگیر کو تکلیف دی ہے نا اس نے، اللہ کرے وہ مر جائے۔ آستینوں سے آنسو صاف کرتے وہ جی بھر کر بددعائیں دے رہی تھی۔ اچھا بس بس، اب اس بیچارے کو جہنم پہنچا کر نہ دم لینا۔ اور یہ کیا، صرف بسکٹ لے آئی ہو؟
انسان اپنے ہونے والے شوہر کے لیے کوئی پراٹھا یا حلوہ پوری وغیرہ بنوا لیتا ہے۔ جہانگیر نے منہ بسوڑتے چائے کا کپ اٹھایا تھا۔ خود بنا لو ناشکرے انسان، ایک تو اتنی مشکل سے اعجاز انصاری کی ویڈیو دیکھ کر چائے بنائی ہے، اوپر سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ پتہ ہے وہ پہلے چینی پتی ڈال کر اسے پکاتا ہے، پھر دودھ ڈالتا ہے، ویسے ہی میں نے بنائی ہے اتنی محنت سے۔ مزے سے اپنے کارنامے بتاتے زینب نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ لیکن میری جان، چائے سے بھوک نہیں مٹتی، شادی کے بعد کیا چائے پلا پلا کر ہی مجھے مارو گی؟ کچھ سیکھ لو خالہ سے، اس نے کہا تو زینب نے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ لیا۔ بیٹھے رہو بھوکے ہی۔ وہ ناراضگی سے باہر چلی گئی جبکہ جہانگیر بے اختیار ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ وہ پورا دن زینب کو منانے کے بعد شام کے وقت اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو اس کا دوست اسے دیکھتی اس کی طرف بڑھا۔ آ گئے مجنو، اس بار تو 2 دن لگا کر آئے ہو، کیا لیلا لوک لیا تھا؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو جہانگیر نے اپنے بازو سے شرٹ ہٹاتے اسے دکھائی، کسی نے دشمنی نکالی ہے۔ تمہارے ماموں پولیس میں ہے نا؟ انہیں فون کر کے رپورٹ درج کرواؤ، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ گولی مجھے مارنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے بیڈ پر بیٹھا تو علی بھی پریشانی سے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ لیکن کسی کو تم سے کیا دشمنی ہوگی؟ میں نہیں جانتا، شاید کوئی پبلشر ہو یا کوئی رائٹر، میں نے سب سے ہی پنگے لیے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا تو علی نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا، پھر فون نکالتے اپنے ماموں کا نمبر ملانے لگا۔ وہ سو رہی تھی جب باہر اٹھتے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ سر پر دوپٹہ لیتے باہر آئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اس کا باپ تھا جو آج کئی سال بعد نہ جانے یہاں کیوں آ گیا تھا۔ زینب، میری بچی۔ وہ شخص اسے دیکھتے ساتھ اس کی طرف بڑھا تو زینب نے چند قدم پیچھے ہٹتے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے واپس چلے جائیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو اب اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہماری زندگیوں میں مزید زہر نہ گھولے سلطان صاحب۔ امی نے زینب کو کندھوں سے تھامتے سلطان صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تو زینب کی آنکھوں سے کئی آنسو ایک ساتھ نکل کر گالوں پر چمکنے لگے۔ وہ اپنے باپ کو 7 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گئے تھے، ان کے چہرے پر اب جھریاں پڑنے لگی تھیں، داڑھی اور سر کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، مگر ان کا غصہ اور غضب اب تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، میں اس کا سگا باپ ہوں، اس لیے تم مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ زینب بیٹا، ادھر میرے پاس آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ ڈال ہاؤس لایا ہوں۔ یاد ہے جب میں جا رہا تھا تو تم کتنا روئی تھی کہ بابا مجھے ڈال ہاؤس کون دلائے گا؟ دیکھو اب میں لے آیا ہوں۔ سلطان صاحب نے میز پر رکھے خوبصورت ڈال ہاؤس کی طرف اشارہ کیا تو زینب نے دھندلاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ دن اسے کیسے بھول سکتا تھا جب اس کا باپ دوسری شادی کر کے گھر سے جا رہا تھا اور زینب اس کے پیروں میں گر کر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈال ہاؤس کا مطالبہ کرتی رہی تھی۔ 7 سال؟ آپ کو ڈال ہاؤس لانے میں 7 سال لگ گئے؟ اس کی آواز کانپی تو امی نے اسے تھامے رکھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ جہانگیر سے پہلے اگر وہ کسی شخص سے بے انتہا محبت کرتی تھی تو وہ اس کا باپ ہی تھا، جو اس کی زندگی کا کمزور ترین پہلو تھا۔ بیٹا، میں مصروف ہوتا ہوں، تمہارے 2 چھوٹے بھائی ہیں، ان کا اسکول، ٹیوشن اور پھر مجھے آفس کے کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے میرے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں ہوتا، ورنہ تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ انہوں نے آگے بڑھتے زینب کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر وہ پیچھے ہو گئی۔ 7 سال سے آپ مصروف تھے، ہمارا ذرا خیال نہیں آیا آپ کو؟ آپ جانتے تھے نا بابا کہ میں آپ کے بغیر کھانا تک نہیں کھا سکتی تھی، آپ کو دیکھے بغیر سو نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے میرا ذرا خیال نہیں کیا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور امی کی آنکھیں دیکھیں، آپ کی جدائی میں رو رو کر انہوں نے اپنا کیا حل کر لیا ہے، اور اب آپ یہ کہنے آ گئے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں کچھ غلط بول دوں گی، پلیز۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے وہ بظاہر مضبوطی سے بولی تو سلطان صاحب نے نفرت سے امی کو دیکھا جو بے آواز رو رہی تھیں۔ تمہاری اس ماں کی وجہ سے ہی میں یہ گھر چھوڑ کر گیا تھا، اگر یہ میری دوسری بیوی کو قبول کر لیتی تو آج ہم سب ساتھ ہوتے، مگر اس نے سمجھوتا نہیں کیا اور ان سالوں میں اس نے تمہیں بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ لعنت ہے ایسی عورت پر جو بیٹی کو باپ سے بدگمان کرے۔ وہ چیختے ہوئے غضب سے بولے تو دروازے سے اندر داخل ہوتا جہانگیر وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اپنے خالو کی آواز سے انہیں پہچان سکتا تھا۔ خبردار جو میری امی کے خلاف کوئی بات بھی کی، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے باپ ہیں، اور چلے جائیں یہاں سے، ہمیں اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی تو وہ تیزی سے چلتا اندر آیا، جہاں اسے دیکھتے ہی سلطان صاحب کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔
तुम अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद लावारिसों की तरह यहाँ ही पड़े रहते हो। उन्होंने नफरत से पूछा तो जहांगीर चलता हुआ ज़ैनब के पास आ गया। तुम ठीक हो, रोना बंद करो। उसके मुकाबिल आते वो ज़ैनब को समझाने लगा, ए मिस्टर, यहाँ से निकलो, ये मेरा और मेरे घर वालों का मामला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। सुल्तान साहब ने इश्तियाल अंगीजी से कहा तो जहांगीर तंजिया मुस्कुराया। आपके घर वाले, ये घर वाले तब याद क्यों नहीं आए जब ज़ैनब और खाला आपके लिए रोती बिलकती थीं? खाला ने तन्हा ज़ैनब को पाला है और अब आप उस पर अपना हक जताने आ गए हैं। वो सख्ती से बोला तो सुल्तान साहब हंस दिए। ज़ैनब मेरी बेटी और मैं इसका बाप हूँ, तुम हमारे दरमियान बोलने वाले कौन होते हो? निकलो यहाँ से वरना टांगे तोड़ दूंगा। उन्होंने उसे धमकी दी, मगर वो ज़ैनब के साथ डटकर खड़ा रहा। मैं उसका होने वाला शौहर हूँ और मेरे होते हुए उसकी आंखों में आपकी वजह से आंसू कभी नहीं आएंगे। वो दीदा दिलेरी से बोला तो सुल्तान साहब ने आगे बढ़ते उसके मुंह पर घूंसा मारा। उसकी नाक से खून बहने लगा तो उसने गुस्सा काबू करते ज़ैनब को अपने मजबूत वजूद के पीछे छुपा लिया। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ क्योंकि मैंने उसके लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता कबूल कर लिया है। कल इनकी मंगनी और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए अब ये बकवास किसी और के सामने ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से उन सबके कानों में सीसा पिघलाते ज़ैनब की तरफ बढ़े तो जहांगीर ने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ मजबूती से लगा लिया। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसकी मंगनी 2 साल पहले हो चुकी है और आप उसे उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं ले जा सकते। खाला, आप पुलिस को फ़ोन करें। वो ज़ैनब के आंसुओं से बेचैन होते चीखा तो सुल्तान साहब ने ज़ैनब का बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। चलो मेरे साथ, वरना अभी तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा, फिर इस उम्र में बदनामी संभालती रहना। और इस जहांगीर में कौन से हीरे जुड़े हैं जो इससे मंगनी की तुमने? वो ज़ैनब की सिस्कियां नज़रअंदाज किए उसे अपनी तरफ खींच रहे थे जब जहांगीर ने उन्हें जोर से धक्का देते ज़ैनब से दूर किया। अब अगर इसको हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़े हैं। खाला, आप इसे अंदर लेकर जाएं प्लीज़। उसने कहा तो अम्मी ज़ैनब को साथ लिए कमरे में चली गईं, जबकि जहांगीर ने सुर्ख आंखों से सुल्तान साहब को देखते उन्हें धक्के मारते घर से निकाल दिया। आज के बाद यहाँ मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ताकत में सुल्तान साहब से बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें बाहर निकालते उसने धमकी दी, मैं देखता हूँ तुम मेरी बेटी से कैसे शादी करते हो। मैं तुम सबको देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। सुल्तान साहब गुस्से से कहते चले गए, जबकि जहांगीर दरवाज़ा बंद करते अंदर आया, जहाँ ज़ैनब अम्मी से लिपटी ज़ारो कतार रो रही थी। बस वो चले गए हैं, परेशान न हो, नरमी से कहते जहांगीर ने उन दोनों को अपने सीने से लगाया तो वो यूं ही रो दी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज उस शख्स ने तुम्हें भी बहुत बातें सुनाई हैं। उसे मालूम ही नहीं कि हमारे घर को तुमने ही संभाल रखा है। ना सिर्फ खर्चा, बल्कि तुम हर जगह हमारे साथ साइबान की तरह खड़े रहे हो। मगर ये बात इस कम ज़िर्फ को कहाँ समझ आएगी जो हमें मुश्किल में छोड़कर चला गया था। अम्मी ने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी तो वो मुस्कुरा दिया। छोड़ें खाला, ऐसे लोगों को कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। और अब आप दोनों रोना बंद कर दें प्लीज़, वरना आपके आंसुओं से लाहौर में सचमुच का समंदर बन जाएगा। उसने माहौल पर छाई सोगवारियत दूर करने के लिए मजाक में कहा तो अम्मी मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तुम इसे संभालो। वो कहकर उठी और किचन में चली गईं, जबकि जहांगीर ने ज़ैनब को देखते उसके गालों पर अपनी हथेलियां रखकर आंसू उनमें जज्ब किए। इतना रोगी तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा यार, बस करो ना। वो मासूमियत से बोला तो ज़ैनब ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। चुप हो जाओ, और तुम्हें नहीं पता बाबा को देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी है। अगर तुम ना होते तो वो आज मुझे यहाँ से ले जाते। जहांगीर, तुम अम्मी से बात करो ना कि वो हमारी शादी कर दे। मुझे डर है कि बाबा मुझे तुमसे दूर कर देंगे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो उससे इल्तिजा करने लगी तो जहांगीर ने उसकी नाक खींची। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें जुदा कर सके, इसलिए फजूल मत सोचो और अभी अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, फिर शादी भी हो जाएगी। बीए की पेपर्स दे लो, फिर शादी की बात करूंगा फाला से। वो बोला तो ज़ैनब ने रोती आंखें रगड़ी। मुझे कोई पेपर नहीं देना, मुझे बस शादी करनी है। तुम्हें बाबा का नहीं पता, वो कुछ ठान ले तो करके ही छोड़ते हैं। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो मैं जहर खा लूंगी। वो सिर्फ उसे ही धमकियां दे सकती थी। जहांगीर के चेहरे पर करब उतरा। कैसी बातें कर रही हो? आइंदा ये बात मत करना, वरना बहुत मारूंगा। और ठीक है, मैं खाला से बात करता हूँ। तुम अब रोना बंद करो, सारा काजल फैला लिया है, चड़ेल लग रही हो बिल्कुल। उसकी बात मानते जहांगीर ने उसका मजाक उड़ाया। इस चड़ेल को सारी उम्र भुगतना है तुमने। और पता नहीं बाबा क्यों वापस आ गए हैं और कह रहे थे कि मेरे 2 सौते के भाई भी हैं। मेरे हिस्से का सारा प्यार वो दोनों ले गए। अल्लाह करे वो मर जाएं। वो यूं ही दिल दुखने पर बद्दुआएं देने लगती थी। ऐसे नहीं कहते, उन बच्चों का क्या कसूर? और ये हाथ पर क्या हुआ है? जहांगीर ने उसे समझाते उसका हाथ थामा, जहां छोटा सा जख्म था।
تم نے کہا تھا نا کہ کھانا پکانا سیکھ لو، تو کل میں امی کے ساتھ پیاز کٹوا رہی تھی کہ میرے ہاتھ پر چھری لگ گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم مجھے کھانا پکانے کا کہتے نہ مجھے زخم ہوتا۔ اب اسے نیا دکھ یاد آیا تو جہانگیر نے مسکراہٹ دبائی۔ یعنی محترمہ مجھے خوش کرنے کے چکروں میں اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی ہے؟ پاگل لڑکی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مجھے کوکنگ آتی ہے اور اپنے فلیٹ کا سارا کام میں خود ہی کرتا ہوں، اس لیے تمہیں فی الحال ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، شادی کے بعد سب سکھا دوں گا۔ پیار سے اسے دیکھتے جہانگیر نے سمجھایا تو زینب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لو گے جیسے بابا نے کی، اس لیے میں تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ بے بسی سے بولی تو جہانگیر کو اس پل سلطان صاحب پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تم میری کل کائنات ہو زینب، ایسا مت سوچا کرو، ہر کوئی تمہارے بابا کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا مگر امی چائے کے 2 کپ لیے اندر آئیں تو اس نے زینب کا ہاتھ چھوڑا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح کروا دوں، اور جہانگیر تم اب یہاں ہی رہو کیونکہ وہ دوبارہ ہمیں ڈرانے آئیں گے، اور اگر ہم دونوں گھر میں اکیلی ہوئیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اس لیے تم یہاں ہی رہ جاؤ۔ وہ موقع کی ضرورت سمجھتے اب فیصلہ کر رہی تھیں۔ زینب شادی کے نام پر رونا بھول کر مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے خالہ، لیکن اتنی جلدی نکاح کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ جہانگیر نے سوال کیا۔ سادگی سے نکاح کرنا ہے، بس اپنا اور زینب کا جوڑا لے آنا اور نکاح خواں کا بندوبست کر لینا، کھانا میں گھر میں ہی پکا لوں گی، انہوں نے کہا تو زینب خوشی سے کھڑی ہوئی۔ میں ریڈ کلر کا لہنگا لوں گی جس پر ڈھیر سارے موتی لگے ہوں اور گولڈن سینڈل لوں گی، اور مجھے پارلر سے تیار ہونا ہے امی، میں چاہتی ہوں میں دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگوں۔ وہ اپنے تمام غم بھلائے کھلکھلائی تو جہانگیر بھی مسکرا دیا۔ کچھ شرم باقی ہے تم میں؟ کیسے دیدہ دلیری سے اپنی شادی کی باتیں کر رہی ہو؟ ایسے موقعوں پر لڑکیاں شرماتی ہیں، مگر تمہیں کیا پتا کہ شرم بھی کس کھیت کی مولی ہے؟ امی نے اسے جھڑکا تو وہ اپنا دوپٹہ لہراتے جھومی۔ کھیت کی مولی ہو یا گاجر مجھے نہیں پتا، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے خوبصورت نظر آنا ہے اور ایسا تیار ہونا ہے کہ جہانگیر مجھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ بے شرمی کی حدود پار کرتے بولی تو جہانگیر نے سر جھکایا۔ وہ اپنے ساتھ اسے بھی مروانا چاہتی تھی۔ وہ تو ویسے بھی صرف تمہیں ہی دیکھتا ہے، اس لیے فضول باتیں بند کرو، اور تم کیا نیچے منہ کر کے ہنس رہے ہو؟ جاؤ جا کر دوسرے کمرے میں چائے پیو، اور شادی تک تم دونوں مجھے اکٹھے کہیں نظر نہ آؤ، ورنہ دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ باری باری دونوں کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو جہانگیر تابیداری سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ زینب خوشی سے جھومنے لگی تھی کہ اسے اس کے پسندیدہ ترین شخص کا ساتھ نصیب ہونے والا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سلطان صاحب؟ یعنی آپ سے ایک لڑکا نہیں سنبھالا گیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے زینب کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں آپ کی کمپنی ختم کروا دوں گا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے جب حماد غصے سے ہانپتا اندر داخل ہوا۔ وہ دوسری کمپنی کا افسر تھا جس سے سلطان صاحب کی کمپنی نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ ایک روز کالج سے واپسی پر زینب کی ٹکر اس کی گاڑی سے ہو گئی تھی، اور تب سے وہ زینب کو دل دے چکا تھا۔ اس کے بارے میں معلومات نکلوانے کے بعد جب اسے یہ معلوم ہوا کہ زینب سلطان صاحب کی بیٹی ہے تو اس نے سلطان صاحب کو لالچ دے کر زینب کا رشتہ مانگا اور جہانگیر کو مارنے کی کوشش بھی کی، مگر جہانگیر کی قسمت اچھی تھی کہ گولی اس کے بازو میں لگی، ورنہ شاید اب تک حماد زینب کو حاصل کر چکا ہوتا۔ میں نے کوشش کی مگر وہ جہانگیر مجھے دھکے مارنے لگا تھا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، میں زینب کو آپ کے حوالے کر دوں گا، بس مجھے کچھ دن کا وقت چاہیے۔ وہ بولے تو حماد ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے 2 دن کے اندر اندر آپ کی بیٹی چاہیے، ورنہ میں نہ صرف جہانگیر کو ختم کر دوں گا بلکہ آپ کی بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ آپ جیسے بھی باپ ہوں مگر بیٹی کی عزت لٹنے پر آپ کو تکلیف ضرور ہوگی۔ حماد نے صفاقی سے کہتے سلطان صاحب سے اپنا مطالبہ منوانا چاہا تو ان کے چہرے پر دکھ اترا۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، میں عزت سے زینب کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں گا، بس کچھ دن صبر کر لیں۔ بیٹی کی عزت کا سن کر وہ بے بس ہو گئے تھے۔ کچھ دن نہیں سلطان صاحب، بس 2 دن اور۔ گھڑی کی سوئیاں اس سے آگے بڑھیں تو آپ کی بیٹی کی بربادی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اسے صرف میری دھمکی مت سمجھیے گا۔ وہ غصے سے انہیں دھمکی دیتے کرسی کو ٹھوکر مار کر باہر نکلا تو سلطان صاحب نے اپنا سر تھام لیا۔ جہانگیر
تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ امی نے دیکھ لیا تو بہت ڈانٹیں گی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے شادی کے جوڑے دیکھ رہی تھی جب کھڑکی سے چھلانگ لگا کر کوئی اندر داخل ہوا۔ ایک مضبوط مرد کو رات کے اس پہر کمرے میں دیکھ کر اسے یہی گمان ہوا تھا کہ وہ جہانگیر ہے، مگر جب وہ شخص اس کے قریب آیا تو اس کے نقاب پوش چہرے کو دیکھ کر زینب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ نقاب پوش آدمی اپنی سیاہ آنکھیں زینب پر گاڑے اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کون ہو تم؟ اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے ورنہ میں شور کر کے سب کو بلا لوں گی۔ گھبرا کر دیوار سے لگتے وہ بولی تو حماد کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ ایسی غلطی بھی مت کرنا ورنہ تمہاری ہی بدنامی ہوگی، اور چپ چاپ کھڑی رہو ورنہ حالت بگاڑ دوں گا۔ وہ اپنی جیب سے گن نکالتے اس کی کن پٹی پر رکھ چکا تھا۔ گن دیکھ کر زینب کے چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی، خوف سے اس کی آواز اندر ہی پھنس گئی تھی۔ اگر اپنی اور جہانگیر کی جان بچانا چاہتی ہو تو اس سے شادی سے انکار کر دو، ورنہ تم دونوں کو ایک ساتھ اوپر بھیجوں گا۔ تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کرو گی تو اپنی اور اپنے اس عاشق کی جان گواؤ گی۔ سمجھ گئی یا اور سمجھاؤں؟ بے دردی سے اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچتے وہ غضبناک لہجے میں بولتے اس کے کان پر جھکا تو زینب کی روح کانپ گئی۔ آنسو متواتر بہنے لگے تھے اور وہ اپنا کامتا وجود لیے اس شخص کو دیکھتی رہی جو نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں جہانگیر سے محبت۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو حماد نے اس کی گردن دبوچ لی۔ خبردار جو تم نے اس جہانگیر کا نام بھی لیا ورنہ گلا دبا دوں گا۔ تم صرف میری ملکیت ہو، یہ بات یاد رکھنا، ورنہ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اور میں صرف کہتا نہیں ہوں بلکہ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ وہ اس قدر زور سے اس کی گردن دبا رہا تھا کہ زینب کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اسے شدید کھانسی ہونے لگی تھی جب حماد نے اسے دھکا دیتے بیڈ پر پھینکا۔ نہیں پلیز مجھے مت مارو مجھے۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو حماد اس پر جھکتے مکرو انداز میں ہنسا۔ تم بہت حسین ہو، مگر یاد رکھنا یہ حسن صرف میرے لیے ہے۔ اس کے گردن پر ہاتھ پھیرتے وہ مسکرایا تو تکلیف کی شدت سے زینب نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ انجان شخص اسے چھو رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ I love you my princess، بعد میں ملتے ہیں، مگر یاد رہے کہ جہانگیر سے جتنا دور رہو گی اس کی جان اتنی ہی محفوظ رہے گی۔ کچھ دیر اسے اذیت دینے کے بعد وہ اسے دھمکی دے کر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا گیا، جبکہ زینب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کے آنسو حلق میں اٹک گئے تھے اور ساتوں آسمان ساتھ جیسے اس پر ٹوٹے تھے۔ سانسیں رکنے لگی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ پانی پی کر وہ زارو قطار رو دی۔ جب بھی وہ خوش ہونے لگتی تھی تو نہ جانے کیوں اس کی زندگی میں آزمائش کا نیا باب شروع ہو جاتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس نے اپنا بکھرا وجود سمیٹا اور چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مار کر باہر نکلی جہاں جہانگیر ناشتے کی میز سجا رہا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ یہ دیکھو آج میں نے تمہارے پسند کا آملیٹ بنایا ہے۔ خالہ بتا رہی تھی کہ تم ناشتے میں بہت چور ہو، اس لیے آج میں خود تمہیں ناشتہ کرواؤں گا۔ اسے دیکھ کر بے دھیانی میں کہتے جہانگیر نے اس کے لیے کرسی کھینچی تو وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح یوں ہی کھڑی جہانگیر کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کا پسندیدہ انسان تھا، وہ اس کی متاع حیات تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو انکار کر سکتی تھی جس سے شادی کے اس نے ہمیشہ سے خواب دیکھے تھے؟ ہیلو مس، کہاں کھو گئیں؟ ایک منٹ، یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ روتی رہی ہو تم؟ اس کے چہرے کی بے رونقی دیکھ کر جہانگیر اس کے قریب آیا تو زینب نے چند قدم اٹھاتے اسے فاصلہ برقرار رکھا۔ کیا ہوا ہے زینب؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کی حرکت پر مزید پریشان ہوا تو امی بھی کچن سے آ گئیں۔ اسے دیکھیں خالہ، کچھ بول ہی نہیں رہی اور شکل دیکھیں اس کی، جہانگیر نے گھبرا کر کہا تو امی نے زینب کا بازو پکڑا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم جہانگیر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو جہانگیر نے زینب کے قریب آتے اس کی گردن پر پڑے سرخ نشان دیکھے۔ یہ کیا ہوا ہے تمہاری گردن پر؟ کس نے کیا ہے یہ؟ بولو زینب، کس نے ہاتھ لگایا ہے تمہیں؟ غصے سے اسے پکڑتے جہانگیر نے اس کی گردن دیکھی جہاں سرخ نشانوں کے ساتھ ناخن چبھنے کے زخم بھی تھے۔ زینب کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ زینب ادھر بیٹھو اور بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کس نے تمہیں مارا ہے؟ بولو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اسے کرسی پر بٹھاتے جہانگیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تو وہ ضبط کھوتے بے اختیار رو دی۔
وہ آدمی رات کو میرے کمرے میں آیا اور اس نے میری گردن سے دوپٹہ کھینچا، میرا گلا بھی دبایا اور پھر میری گردن پر اپنے ناخن مارتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے تم سے شادی کی تو وہ تمہیں مار دے گا اور مجھے بھی۔ ساری بات بتاتے وہ چہرہ جھکا کر رونے لگی تو جہانگیر کی آنکھوں میں خون اترا۔ کون تھا یہ بے غیرت؟ شکل کیسی تھی اس کی؟ بتاؤ، میں ابھی پولیس میں رپورٹ کرواتا ہوں۔ وہ نقاب میں تھا اور تم کچھ مت کرو، بس ہمیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی جہانگیر، تم میرے نہ بھی ہو مگر زندہ رہو۔ بے بسی سے کہتے وہ بلک بلک کر رو دی تو جہانگیر نے بھاگ کر اس کے کمرے کا جائزہ لیا، مگر حماد اپنے پیچھے کوئی سراغ چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ امی زینب کو سینے سے لگائے تسلی دے رہی تھی اور جہانگیر کمرہ دیکھنے کے بعد اب بے چینی سے برآمدے کے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بدبخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس نے زینب کو ہاتھ لگایا۔ ہمیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، تم میری بات مان لو پلیز، زینب نے سسکیوں کے درمیان بولنے کی جسارت کی۔ تو کیا تم اس جاہل سے شادی کرو گی جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ چپ ہو جاؤ ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ زندگی میں پہلی بار اس پر چیختے وہ اپنا سر تھام کر بیٹھا۔ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ مجھے لگا کہ یہاں رہوں گا تو تمہاری حفاظت کر لوں گا، مگر میں اس میں ناکام رہا ہوں۔ وہ بے غیرت آدھی رات کو گھر میں گھس گیا، تمہارے کمرے تک پہنچ گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کس قدر ناکام ہوں میں۔ غصے سے میز پر ہاتھ مالتے اس نے خود پر غصہ اتارا۔ کچھ کرو جہانگیر، ہمیں کوئی اور گھر ڈھونڈ دو جہاں ہم محفوظ رہ سکیں۔ مجھ سے اپنی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ امی نے روتے ہوئے منت کی مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ گھر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا خالہ، اور مجھے پکا یقین ہے کہ یہ سب خالو نے کروایا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری اور زینب کی شادی ہو، اس لیے انہوں نے زینب کو ڈرانے کے لیے کسی آدمی کو بھیج دیا، مگر ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میں آج ہی زینب سے نکاح کروں گا اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ غصے سے فیصلہ کرتے وہ اٹھا تو زینب اس کے پاس آئی۔ تمہاری جان خطرے میں ہے جہانگیر، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میری جان تو تم ہو زینب، اور جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسے برباد کر دوں گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ وہ امی کی موجودگی کا لحاظ رکھے بغیر محبت سے بولا تو زینب سر جھکا کر رونے لگی۔ اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے، پوری رات میں نے ڈر کر گزاری۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کے ہاتھ بھی چبھنے والے تھے۔ وہ تکلیف سے بولی تو جہانگیر کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں اس کے ہاتھ توڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا، لیکن تمہیں مضبوط ہونا ہے۔ خالہ، آپ اس کے زخموں پر ٹیوب لگائیں، میں فون کر کے نکاح خواں کو بلاتا ہوں۔ اس نے کہا تو امی زینب کو لیے کمرے میں چلی گئیں، جہاں وہ دونوں ماں بیٹی کافی دیر تک روتی رہی تھیں کہ ان کے گھر کے سربراہ نے ہی ان کی زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں آ گئے تو زینب کو تیار کر کے جہانگیر کے پہلو میں لا بٹھایا گیا۔ امی چائے کی ٹرے میز پر سجا کر خود بھی زینب کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ محلے کے چند لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ نکاح خواں نے کاغذات نکالتے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کرنا چاہا، مگر تبھی فائرنگ کی آواز کے ساتھ گھر کو پوری طرح گھیر لیا گیا۔ کچھ نقاب پوش آدمی ہاتھوں میں گنز لیے گھر میں داخل ہوئے تو سبھی لوگ ڈر کر کمروں کی طرف بھاگے، جبکہ زینب نے مضبوطی سے جہانگیر کا بازو پکڑا تھا۔ وہ ان لڑکوں میں اس سیاہ آنکھوں والے حماد کو پہچان سکتی تھی۔ خوف سے جہانگیر کو تھامے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر ابل پڑا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اس شادی سے انکار کر دو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس لیے اب اپنے کزن کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو، یہی تمہاری سزا ہے۔ حماد نے دھاڑتے ہوئے جہانگیر کی طرف بڑھنا چاہا تو وہ صوفے سے اٹھا اور اس نے غصے سے حماد کا گریبان پکڑ لیا۔ تو ہوتا کون ہے زینب کو ڈرانے والا؟ اور جتنی تکلیف تو نے زینب کو دی ہے اس سے دگنی میں تجھے دوں گا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ جو زینب کی حالت پر پریشان تھا غصے سے چیخا تو حماد نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا اور اپنے ساتھیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا تو انہوں نے زینب کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے جہانگیر، وہ سسکی تو جہانگیر نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی حماد نے اس کی ٹانگ پر گولی مار دی۔ درد کی ایک لہر جہانگیر کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر وہ لڑکھڑا کر گر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر آج وہ گرتا تو زینب کو ساری عمر کے لیے کھو دیتا۔ جہانگیر، اسے چھوڑ دو، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن پلیز جہانگیر کو چھوڑ دو، اسے مت مارو۔
جہانگیر کی تکلیف پر لرزتے زینب نے حماد سے کہا تو جہانگیر نے بے یقینی سے زینب کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زینب؟ یہ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے اور تم اس کے ارادوں کو کامیاب کر رہی ہو۔ منہ بند کرو اپنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زینب کے فیصلے پر اس نے درد سے کہا تو حماد فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ چھوڑ دو میری پرنسس کو۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تو انہوں نے زینب کے ہاتھ چھوڑ دیے، جبکہ امی سہمی ہوئی زینب کے ساتھ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ زینب کے قریب آتے حماد نے دوبارہ پوچھا تو اس نے آنسو بہاتی آنکھوں سے جہانگیر کو دیکھا جو اپنا درد چھپائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ اس کے ہونٹوں میں ذرا سی جنبش کے بعد لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تو جہانگیر کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ ویری گڈ، تم تو بہت سمجھدار نکلی۔ چلے مولوی صاحب، ہمارا نکاح پڑھوائیں۔ وہ زبردستی زینب کا ہاتھ پکڑے صوفے پر بیٹھا تو جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے اپنی ٹانگ کا خون روکنے کی کوشش کی، پھر بمشکل کھڑا ہوا۔ یہ تم نہیں کر سکتے، ہمارے دین میں زبردستی نکاح حرام ہے، تم زینب کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب آپ کچھ بولے نا، یہ سب روک لیں۔ وہ بولا تو نکاح خواہ نے بے بسی سے حماد کے آدمیوں کو دیکھا جو ان پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ جہانگیر تم پلیز چپ ہو جاؤ، زینب نے اسے مدد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ میں چپ ہو جاؤں؟ تم میری جان بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد بھی میں زندہ نہیں بچوں گا، مر جاؤں گا میں۔ وہ درد سے بولا تو زینب نے اس کی ٹانگ کو دیکھا جہاں سے خون کے بہنے میں مزید تیزی آنے لگی تھی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شادی تو زینب کی مجھ سے ہی ہوگی۔ آپ نکاح شروع کرتے ہیں یا اوپر کا ٹکٹ کرواؤں؟ حماد نے نکاح خواہ کو دھمکی دی تو وہ اس سے معلومات لیتے کاغذات تیار کرنے لگے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جہانگیر خود میں ہمت پیدا کرتے حماد کو مارنے کے لیے لپکا، مگر اس سے پہلے ہی حماد کے آدمیوں نے اسے پکڑتے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ وہ کراہ کر نیچے گرا تو دوسرے آدمی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ کے ساتھ اسے زمین پر پٹخا۔ زینب جو حماد سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی وہ لرز کر اٹھی۔ جب میں راضی ہو گئی ہوں تو تم لوگ جہانگیر کو کیوں مار رہے ہو؟ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوتا تب تک یہ اسی طرح پٹے گا، اس لیے تم بیٹھ جاؤ، حماد نے کہا تو وہ آنکھوں میں نمی لیے واپس بیٹھ گئی، جبکہ وہ آدمی جہانگیر کو بری طرح پیٹتے چلے جا رہے تھے۔ زینب سلطان ولد سلطان احمد، کیا آپ کو نکاح حماد علی ولد علی مصطفیٰ؟ نکاح خواہ ایجاب و قبول کرنے لگے تو زینب نے جہانگیر کو دیکھا جو ادموا ہوئے فرش پر پڑا بے ہوشی کی بہت قریب تھا۔ اس کا جسم خون میں لپٹا ہوا زینب کے دل کی دھڑکنوں کو تھما گیا۔ جب جہانگیر نے بمشکل آنکھیں کھولتے درد سے اسے دیکھا، رک جاؤ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پکڑو انہیں۔ تبھی چند پولیس انسپکٹر گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے حماد کے آدمیوں کو پکڑ لیا۔ انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ، جلدی ایمبولینس کو فون کرو۔ پولیس آفیسر نے حکم دیا تو سپاہی جہانگیر کو اٹھانے لگے، جبکہ پولیس آفیسر نے آگے بڑھتے حماد کو پکڑ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ ان سب مجرموں کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ حماد کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ زینب اکھڑتی سانسوں کے ساتھ جہانگیر کی طرف دوڑی۔ جہانگیر، دیکھو میرا نکاح نہیں ہوا، میں تمہاری ہوں، آنکھیں کھولو، پلیز جہانگیر میری طرف دیکھو نا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے جہانگیر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ امی دیکھیں نا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے بولیں اٹھ جائے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی تو اتنے میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز محلے میں گونج اٹھی۔ سٹی ہاسپٹل کے باہر تماشا برپا ہوا تھا۔ پولیس زینب اور امی سے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ جہانگیر کا علاج چل رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ہمیں خون کا ارینج جلد از جلد کرنا ہے، مگر ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور ابھی ہمارے پاس یہ بلڈ نہیں ہے۔ آپ کہیں سے ارینج کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ شاید ہم پیشنٹ کو نہ بچا پائے۔ ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی تو زینب نے پریشانی سے امی کو دیکھا۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، آپ میرا بلڈ لے لیں۔ یکدم اپنا بلڈ گروپ یاد آتے وہ چیخی تو ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ لیے لیبارٹری کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد خون دے کر وہ جہانگیر کی صحت کے لیے نوافل پڑھنے لگی تو اس کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔
اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے سامنے جہانگیر پر اتنا ظلم کیا جا سکتا تھا۔ وہ مضبوط مرد تھا مگر 6 آدمیوں کا مقابلہ کیسے کرتا جن کے پاس ہتھیار بھی تھے؟ یا اللہ، میرے جہانگیر کو بچا لے، اسے ٹھیک کر دے، اسے میری زندگی بھی لگا دے اللہ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے بغیر رہنا نہیں آتا، پلیز اسے بچا لے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے اللہ، میرے جہانگیر کو زندگی دے دے۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سسکیاں اسپتال کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ حیرت سے مڑ کر زینب کو دیکھتے جو کوریڈور میں بیٹھی سسکیوں سے روتے ہوئے اپنے محبوب کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ سب لوگوں کو اس عورت پر حیرت تھی جو ایک مرد کے لیے اپنا آپ بھلا بیٹھی تھی، مگر یہی تو عشق تھا جو زینب سلطان کی جان لینے پر تل گیا تھا۔ یا اللہ، پلیز جہانگیر کی زندگی لکھ دے، میں اسے کبھی تنگ نہیں کروں گی، نہ ہی اس سے فضول ضدیں کروں گی، نہ رات کو آئس کریم کی ضد کروں گی، اور نہ ہی اس سے بدتمیزی کروں گی، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، یا اللہ پلیز اسے بچا لے۔ وہ سجدے میں جھکی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دی تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ڈر کر سیدھی ہوئی تو سلطان صاحب کو سامنے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بابا، اسے لگا وہ اسے تسلی دینے آئے ہیں۔ اٹھو بیٹا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ کھڑی ہوئی۔ جہانگیر زندگی اور موت کے درمیان ہے بابا، اس کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو سلطان صاحب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کی زندگی کے چانسز بہت تھوڑے ہیں بیٹا، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ حماد اچھا لڑکا ہے، بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اس کے گھر میں صرف اس کی والدہ ہوتی ہیں، گھر میں ہر وقت نوکر کام کرتے رہتے ہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی، تمہیں کوئی کام خود نہیں کرنا پڑے گا، اور جس چیز پر ہاتھ رکھو گی وہ تمہیں دلا دے گا، مگر یہ جہانگیر اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو تمہیں اتنی آسائشیں نہیں دے سکتا۔ میں نے پولیس سے بات کی ہے، حماد کی بیل ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم کوئی غلطی نہ کرو۔ وہ دھیمے لہجے میں اس کے کانوں میں سور پھونکتے رہے اور وہ دم سادے سنتی گئی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کا باپ اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے بیٹا، وہ رات کو تمہارے کمرے میں گھس گیا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرو اور جہانگیر سے شادی کی ضد چھوڑ دو۔ شاید اس طرح تم اپنی عزت اور جہانگیر کی جان بچا سکو، کیونکہ یہاں کے ڈاکٹرز کو خریدنا حماد کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے اس کے معصوم دماغ میں زہر گھولا تو وہ تڑپ کر آئی سی یو کو دیکھنے لگی جس کے اندر جہانگیر بے ہوش پڑا تھا۔ آپ کیسے باپ ہیں کہ اپنی بیٹی سے اس کی سب سے بڑی خوشی چھین رہے ہیں؟ جہانگیر میری ضد نہیں، محبت ہے۔ جب آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تب جہانگیر نے ہمیں سنبھالا، وہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہا، میری حفاظت کی، اور آج جب وہ اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چل کر حماد سے شادی کر لوں؟ آپ کیسے باپ ہیں بابا؟ چند آنسو موتیوں کی طرح گالوں پر چمکے۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو تمہاری عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں صرف تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تو زینب درد سے مسکرا دی۔ کیا میری عزت اتنی نازک ہے کہ میں اس وقت جہانگیر کو اکیلا چھوڑ دوں؟ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ فیصلہ کرتے بولی۔ یعنی تمہیں جہانگیر کا بھی احساس نہیں ہے؟ اگر حماد نے ڈاکٹرز کو خرید لیا تو کیسے بچا پاؤ گی تم جہانگیر کو؟ انہوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا تو زینب بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ جہانگیر کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی محبت کا سمجھوتا کرتے سلطان صاحب کی بات پر رضامند ہوئی کہ فی الحال اسے جہانگیر کی زندگی سے اہم کوئی شے نہ تھی۔ وعدہ، چلو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے ساتھ چلتے ہوئے امی کی طرف آئے تاکہ انہیں زینب کے فیصلے کا بتا سکیں۔ میں ہار گئی جہانگیر، ہماری محبت ہار گئی اور یہ سفاک دنیا جیت گئی۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری بے ہوشی کی حالت میں تم سے بے وفائی کرنے جا رہی ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ آخری بار جہانگیر کو دیکھنے کے لیے وہ ڈاکٹر سے اجازت لے کر اندر آئی تو اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر وہ سسکتے ہوئے بولی۔ وہ مشینوں کے درمیان بمشکل سانس لے پا رہا تھا۔ تمہاری جان مجھے خود سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، تم زندہ رہو گے تو میں خوش ہو جاؤں گی کہ تم سانسیں تو لے رہے ہو، پھر چاہے ہمارا ملن اس دنیا میں نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے ہاتھ پر نرمی سے پیشانی ٹکاتے وہ اپنے آنسو اس کے سپرد کرنے لگی۔ تم میرا سب کچھ ہو، میرا سکون، میرا عشق، سب تم ہی ہو جہانگیر۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا جیسے ہماری محبت کی کہانی میں کوئی دکھ آئے گا ہی نہیں، مگر تم ٹھیک کہتے ہو، محبت میں درد نہ ہو تو وہ کیسی محبت؟ تم اسی ہی اپنی ہر کہانی میں محبت کو درد لکھتے تھے نا۔ دیکھو آج ہماری محبت بھی درد کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کیے وہ جہانگیر پر جھکی روتی رہی تو اس کے ہاتھ میں ذرا سی حرکت ہوئی۔ جہانگیر؟ اس نے یکدم سر اٹھاتے جہانگیر کو دیکھا جس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ اس کا سینہ اوپر کو اٹھ رہا تھا جب زینب نے گھبرا کر ڈاکٹر کو آواز دی۔ 2 ڈاکٹرز دوڑتے ہوئے اندر آئے اور جہانگیر کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا دیا۔ پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، آپ ان سے زیادہ بات مت کریں۔ ڈاکٹرز نے اسے تنبیہ کی تو وہ اذیت سے صرف سر ہلا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ جہانگیر سے جدائی پر اس کی سانسیں بھی رک رہی ہیں، وہ کیا بتاتی کہ اس سے بھی آکسیجن ماسک کی ضرورت ہے، مگر شاید ابھی تک اس دنیا میں ایسا آکسیجن ماسک بنا ہی نہیں جو محبت میں جدا ہونے والوں کو سانسیں فراہم کر سکے۔ محبت، عشق، جنون، سبھی تم ہو، باقی سب تو سمجھوتا ہے، ظلم ہے، بے بسی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر جہانگیر کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے، اس کی پیشانی پر جھکی اور زندگی میں پہلی بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے اپنے آنسو جہانگیر کے چہرے پر بہائے اور پھر ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے باہر نکل گئی کہ محبت کی اس داستان کا اختتام شاید یہی تھا۔ سلطان صاحب کے ہمراہ وہ ان کے گھر آ گئی تھی، جہاں ان کے بیوی بچے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر اس پر نہ جانے کیوں ہنس بھی رہے تھے، مگر اب اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم جہانگیر تھا، اس کے بعد کوئی غم نہیں لگتا تھا۔ 2 دن تک وہ کچھ کھائے پیے بنا کسی مردے کی طرح کمرے میں بیٹھی رہی، مگر تیسرے روز سلطان صاحب نے اسے باہر بلایا تو وہ بمشکل منہ دھوتے باہر آ گئی، جہاں حماد اور اس کی والدہ بیٹھی تھیں۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، مگر لگتا ہے کہ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں۔ حماد کی والدہ نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو وہ خاموشی سے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ جی بس بچیوں کا آپ کو پتہ ہے، ہر وقت موبائل دیکھتی رہتی ہیں، سلطان صاحب نے کہا تو زینب نے انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ میں بہت معافی چاہتی ہوں کہ حماد نے آپ کی بیٹی کو ڈرایا، جوان خون ہے اس لیے جذباتی ہو گیا، ورنہ یہ بہت پہلے سے زینب بیٹی کو پسند کرتا ہے، انہوں نے کہا تو زینب طنزیہ مسکرا دی۔ پسند؟ وہ اس کمزرف مرد کی پسندیدگی کے لیے اپنا عشق چھوڑ آئی تھی؟ کوئی بات نہیں، جوانی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر، اب بات پکی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ منگنی کی انگوٹھی پہنا دی جائے، شادی 2 دن بعد رکھ لیں گے۔ سلطان صاحب نے بات آگے بڑھائی تو انہوں نے خوشی سے اپنا بیگ کھولتے اس میں سے انگوٹھی نکال کر حماد کو تھمائی، جو اس کے پاس بیٹھتے اب مسکرا رہا تھا۔ پہناؤ بیٹا، سلطان صاحب نے کہا تو حماد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زینب کو انگوٹھی پہنانی چاہی، مگر وہ زور سے مٹھیاں بھینچے بے آواز رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو اس قدر شدت سے گر رہے تھے کہ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا، مگر وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاتھ آگے کرو زینب، اب کی بار سلطان صاحب نے سختی سے کہا تو زینب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ آگے کیا۔ اس کی انگلی میں ابھی تک جہانگیر کے نام کی انگوٹھی تھی۔ حماد کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، اس نے زور سے زینب کا ہاتھ دبوچتے اس کی انگلی سے جہانگیر کی انگوٹھی کھینچ کر فرش پر اچھال دی۔ زینب نے تڑپ کر انگوٹھی کو فرش پر کہیں غائب ہوتے دیکھا، مگر حماد کے ناخنوں کی چبھن نے اسے کراہنے پر مجبور کیا۔ آرام سے پہناؤ، نازک بچی ہے۔ حماد کی والدہ نے اسے ٹوکا تو حماد مکروہ سا مسکرایا اور اس نے زینب کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو سلطان صاحب، اب ہم بہت جلد اپنی بچی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ وہ اب خوشی سے شادی کی بات کرنے لگی تھیں جب زینب کی نگاہیں دیوانوں کی طرح جہانگیر کی محبت کی آخری نشانی کو ڈھونڈتی رہیں جو فرش پر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ رات کو بہت زور سے بارش برسی تھی، بادلوں کی گرج کے ساتھ پورے شہر پر خوب پانی برسا تھا۔ زینب اپنے کمرے کی بالکنی سے برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں بارش کی سسکیاں محسوس کر سکتی ہوں، تب میں نے تمہاری بات مذاق میں اڑا دی تھی، مگر دیکھو آج میں بارش کی آواز میں چھپی سسکیاں سن رہی ہوں۔ یہ پانی ہماری جدائی کے غم میں سسک رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے زور زور سے چیخوں، سب کو بتاؤں کہ میری جان بستی ہے تم میں، سب کو بتاؤں کہ تمہارے بغیر جینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں روز مر رہی ہوں مگر یہاں کسی کو کوئی فکر نہیں۔ پتہ نہیں تم کیسے ہوں گے، تمہیں ہوش آیا ہوگا یا نہیں۔ آج 3 دن گزر گئے جہانگیر، کیا تمہیں ابھی تک میرے جانے کا پتہ چل گیا ہوگا؟
روتے ہوئے وہ بارش کو دیکھتے جہانگیر کے تخیل سے مخاطب تھی جب اسے بیلکنی میں شور سا محسوس ہوا۔ وہ نیچے دیکھنے کو جھکی تو باہر جہانگیر کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی ٹانگ پر پٹی باندھے بمشکل پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے زخم سے خون بھی رسنے لگا تھا، مگر وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اوپر چڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ زینب کی بیلکنی میں پہنچ گیا۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم ٹھیک ہو۔ محبت سے اس کا بھیگا چہرہ تھامے وہ بے اختیار رو دی تو جہانگیر اس کا بازو پکڑے کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ مجھے کل ہوش آ گیا تھا، پھر خالہ نے سب کچھ بتایا تو میں ڈاکٹرز کی منت کر کے یہاں آیا ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے تھک کر نیچے بیٹھا تو زینب بھی اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بارش میں بھیگے ہوئے تھے مگر زیادہ نم تو ان کی آنکھیں تھیں۔ یہ دیکھو، اس نے میرے ہاتھ سے تمہاری انگوٹھی نکال کر اپنی پہنا دی۔ زینب نے درد سے اس کے سامنے ہاتھ کیا تو جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھامتے کرب سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ زخم؟ اس نے دوبارہ تمہیں مارا ہے؟ اس کے بازو پہ سرخ نشان دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اس کے ہاتھ اور ناخن بہت سخت ہیں، وہ بہت زور سے ہاتھ لگاتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لو جہانگیر، میں مر جاؤں گی۔ اپنے سبھی وعدے بھلائے وہ ٹھک کر اس کے سینے سے لگی تو جہانگیر نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی کمر پر ہاتھ باندھے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ کراچی میں ہمارے رہنے کا بندوبست کر رہا ہے۔ میں تمہیں اور خالہ کو لے کر کل یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کچھ دن کراچی میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر میں تمہارے پیپرز بنوا لوں گا تو ہم دبئی چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تم رونا بند کرو اور کچھ دیر مجھے سکون سے اپنا دیدار کرنے دو، بہت دن دور رہا ہوں یار۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے تسلی دینے لگا تو اس کی بات پر زینب نم آنکھوں سے ہی مسکرائی۔ تم پاس ہوتے ہو تو سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ بس ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مگر مجھ میں ابھی ہمت نہیں ہے، اس لیے کچھ دن میرے پاس بیٹھی رہو، پھر چلتے ہیں۔ وہ درد کی وجہ سے وہی فرش پر لیٹ کر زینب کا ہاتھ تھامتے اسے دیکھنے لگا۔ کسی کا باپ ایسا بھی ہوتا ہے جہانگیر؟ مجھے اپنے نصیبوں پہ رونا آتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا نصیب تو میں ہوں پاگل لڑکی، رو مت، یہ ہماری زندگی کی آزمائشیں ہیں۔ میرے ماں باپ بھی تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن میں خوش رہتا ہوں کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے محبت سے بولا تو زینب دھیرے سے مسکرا دی۔ گردن کے نشان ٹھیک ہوئے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ ہاں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تمہاری تکلیف کے آگے میرے وہ نشان کچھ بھی نہیں تھے۔ دیکھو تمہاری پٹی خون سے بھر گئی ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر ہم جائیں گے کیسے؟ اسے نہیں فکر لگی۔ تم گیٹ سے باہر آ جانا، میں یہاں سے واپس نیچے اتر جاؤں گا، بس تم سب سے چھپ کر آنا ورنہ یہاں کوئی اور تماشا لگ جائے گا۔ جہانگیر نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ تم بہت اچھے ہو، وہ مطمئن ہو کر بولی تو جہانگیر مسکرانے لگا۔ اور تم بہت حسین، وہ اسی کے انداز میں بولا تھا۔ جب تم ہاسپٹل تھے تو میں نے تمہارے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی تھی۔ جہانگیر اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کب؟ وہ پرجوش تھا۔ جب تم بے ہوش تھے۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ یہاں؟ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی پر رکھتے پوچھا تو وہ شرم کے مارے اسے دیکھ تک نہ سکی۔ بدتمیزی نہیں کرو، ویسے بھی ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، اس لیے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاسپٹل میں تو میں جذباتی ہو گئی تھی، اس لیے بس۔ حد ہے، ویسے وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، سب کیا سوچتے ہوں گے کہ کتنی بے شرم لڑکی ہے۔ اب اسے ہوش آنے لگا تھا۔ جہانگیر بے اختیار ہنس دیا۔ بے شرم تو تم ہو، لیکن اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ دفع ہو جاؤ تم، میں ہی پاگل ہوں جو یہاں بیٹھ کر تمہارے ساتھ اپنا دماغ خراب کر رہی ہوں۔ وہ ناراضگی سے اٹھی تو یکدم اسے اپنی بدتمیزی نہ کرنے والی دعا یاد آئی۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تو ہاسپٹل میں یہ بھی دعا مانگی تھی کہ اگر جہانگیر بچ گیا تو میں کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کروں گی اور نہ ہی ضدیں پروں گی۔ میں ساری زندگی تم سے بدتمیزی کیے بغیر کیسے رہوں گی یار؟ اسے نئی فکر ستائی تو جہانگیر کا کہکہا کمرے میں گونجا۔ ہاد ہے زینب، تم کتنی پاگل ہو۔ ضدیں اور لڑائیاں کرنے کی اجازت میں تمہیں دیتا ہوں، اور تمہاری ان چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں کے بغیر تو میں رہ بھی نہیں سکتا۔ اس کی ناک کھینچتے جہانگیر نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں، اٹھو۔ زینب کو اس قید خانے سے نکلنے کی بہت جلدی تھی۔ جہانگیر بھی کچھ دیر آرام کے بعد اٹھا اور بالکنی کے پائپ سے لٹکتے واپس نیچے اتر گیا، جبکہ زینب سب گھر والوں سے آنکھ بچاتے گھر سے نکل گئی۔ جہانگیر نے کچھ دور ٹیکسی کھڑی کی تھی، وہ دونوں اس میں بیٹھے اور اسپتال چلے گئے۔ ضروری چیک اپ کے بعد جہانگیر زینب اور اس کی امی کو ساتھ لیے کراچی کی فلائٹ میں بیٹھ گیا۔
کچھ گھنٹوں بعد وہ کراچی پہنچے تو اس کا دوست انہیں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا اور نکاح خواں کو بلا کر جہانگیر اور زینب کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ اف یہ لڑکی رات کو جب کاموں سے فارغ ہو کر جہانگیر کمرے میں آیا تو زینب کو بے خبر سوتے پا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ رو پیٹ کے اب جب شادی ہو گئی ہے تو محترمہ کو سونے سے فرصت نہیں، وہ کہہ کر بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت حسین لگتی تھی۔ جہانگیر نے اس کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کرنے چاہے تو وہ نیند سے جاگ گئی۔ تم؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو جہانگیر مسکرایا۔ جی میں، اور تم کس خوشی میں سو رہی تھی؟ دیکھو ذرا میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ایک چھوٹا سا صفحہ نکالا تو زینب کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ تمہاری ڈیٹ شیٹ، BA کے پیپرز تم یہاں کی یونیورسٹی میں دو گی۔ بس اب تیاری شروع کر دو میڈم، وہ شرارت سے بولا تو زینب نے غصے سے اسے گھورا۔ تم شادی کی رات یہ بکواس ڈیٹ شیٹ دے رہے ہو مجھے؟ مطلب انسان میں تھوڑی شرم حیا ہوتی ہے کہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں کوئی سیٹ یا انگوٹھی دے؟ اگر یہ نہیں تو کم از کم گلاب کا پھول ہی دے دے، مگر نہیں، تم نے تو میرا دل جلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہٹو پیچھے۔ وہ غصے سے کہتی اٹھی تو جہانگیر نے ہنستے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ شوہر پر اتنا غصہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، اور بیوی کو منہ دکھائی میں ڈیٹ شیٹ دینے پر بھی جنت نصیب نہیں ہوتی؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تو جہانگیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ جنت نصیب ہو تو گئی ہے مجھے، کتنا خوش نصیب ہوں میں۔ سوچ رہا ہوں کہ جہانگیر اور زینب کی محبت پر ایک کہانی لکھوں اور اسے ساری دنیا پڑھے کہ سچی محبت ہی اپنا آپ منوا ہی لیتی ہیں۔ ہاں مگر آزمائش شرط ہے۔ فرتے جذبات سے کہتے اس کی آنکھیں تشکر سے بھیگ گئیں تو زینب نے اس کی آنکھوں کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کے آنسو چن لیے۔ ساری دنیا ہماری کہانی پڑھے گی مگر سب کو محبت مل جائے یہ ضروری تو نہیں۔ ہمیں ملی ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، خاص طور پر تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ مجھ جیسی سمجھدار بیوی ملی ہے۔ وہ بولی تو جہانگیر روتے میں ہی ہنس دیا۔ میری جان، میرا سکون ہو تم۔ جہانگیر کی محبت، جہانگیر کا عشق، وہ اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی پیشانی پر جھکا کہ وہ تو اسپتال میں اس پر محبت کی مہر لگا چکی تھی مگر جہانگیر پہ قرض باقی تھا جو اسے چکانا تھا۔ زینب اس کی محبت پر سرشار ہوتے باہر چمکتے چاند کو دیکھے گئی جو آج ان کی محبت کی تکمیل پر مزید روشن ہو کر آسمان پر چمکنے لگا تھا۔